بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت مصعب مکے کے ایک نہایت حسین اور خوبرو نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے شدید محبت رکھتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ عناص بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لخت جگر کو نہایت ناز و نعمت سے پالا تھا، چنانچہ وہ عمدہ سے عمدہ پوشاک اور لطیف سے لطیف خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی استعمال فرماتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ان کا تذکرہ کرتے تو فرماتے کہ مکے میں مصعب سے زیادہ کوئی حسین پوشاک اور پروردہ نعمت نہیں ہے۔ خدائے تعالیٰ نے حسن ظاہری، سلامت الذوق اور طبیع لطیف کے ساتھ آئینہ دل کو بھی نہایت شفاف بنایا تھا۔ صرف ایک عکس کی دیر تھی کہ توحید کے خط و خال نے شرک سے متزنفر کر دیا اور آستانہ نبوت پر حاضر ہو کر اس کے شیدائیوں میں داخل ہو گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارقم بن ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مسلمانوں پر مکے کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی۔ اس بنا پر حضرت مصعب نے ایک عرصے تک اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا اور چھپ چھپ کر پیارے آقا کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، لیکن ایک روز اتفاقاً عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کی ماں اور خاندان والوں کو خبر کر دی۔ انہوں نے سنا تو محبت نفرت میں بدل گئی اور مجرم توحید کے لیے شرک کی عدالت نے قید تنہائی کا فیصلہ سنایا۔ حضرت مصعب ایک عرصے تک قید کے مصائب برداشت کرتے رہے، لیکن قید کی تلخ زندگی نے بالآخر کر کے وطن پر مجبور کر دیا اور متلاقین امن سکون کے ساتھ سرزمین حبش کی راہ لی۔ اس ناز پر وہ دورہ نوجوان کو اب نہ تو نرم و نازک کپڑوں کی حاجت تھی، نہ نشاط و افزا اطریات کا شوق اور نہ دنیاوی عیش و علام کی فکر تھی۔ صرف جلوہ توحید کے ایک نظارے نے تمام فانی ساز و سامان سے بے نیاز کر دیا۔ غرض ایک مدت کے بعد حبش سے پھر مکہ واپس آئے۔ ہجرت کے مصائب سے رنگ و روپ باقی نہ رہا تھا۔ خود ان کی ماں کو اپنے نور نظر کی پریشان حالی پر رحم آ گیا اور مظالم کے اعداء سے باز آ گئی۔ اس اثنا میں خورشید اسلام کی ضیاء پاش شعاع کوہ فاران کی چوٹیوں سے گزر کر وادی یثرب تک پہنچ چکی تھی اور مدینہ منورہ کے ایک معزز طبقے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انہوں نے دربار نبوت میں درخواست بھیجی کہ ہماری تعلیم و تلقین پر کسی کو مامور فرمایا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ جوہر شناس نے اس خدمت کے لیے حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کیا اور چند رزین نسائق کے بعد مدینہ منورہ کی طرف روانہ فرمایا۔ جن دنوں یہ مدینہ میں اسلام کی منادی کرتے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان دنوں ان کے کندھے پر صرف کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا، جسے اگلی طرف سے کاٹو تو اسے امتالیا کرتے تھے۔ یہ وہی مصعب بن عمیر ہیں جو اسلام سے پہلے 200 روپے سے کم کی کبھی پوشاک نہیں پہنتے تھے، مگر جب ان کو اسلام کی طفیل روحانی عیش حاصل ہوا تو ان جسمانی آرائشوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ جنگ احد میں وہ صرف ایک کمبل چھوڑ کر شہید ہوئے تھے، جو اتنا چھوٹا تھا کہ کفن دینے میں جب ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور جب پیر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ کمبل سے سر چھپا دو اور پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ آمین ثم آمین۔